یورپی یونین نے پاکستان میں انتخابات کے انعقاد پر خدشات ظاہر کر دیے۔ یورپی یونین کے پارلیمانی الیکشن آبزرویشن مشن کے رکن مائیکل گیہلر نے کہا، ہمیں یقین نہیں کہ پاکستان میں رواں سال عام انتخابات ہوں گے بھی یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے انتخابات کی کوریج کے لیے مبصر مشن نہ بھیجیں۔ انہیں حکومت پاکستان اور الیکشن کمیشن کا دعوت نامہ نہیں ملا۔ دعوت نامہ الیکشن سے 3 ماہ پہلے ملنا چاہیے۔ پاکستان کے کروڑوں عوام دکھی دل کے ساتھ ہیں۔ اسلاموفوبیا اور اسلام کے خلاف جو جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے، یہ اصل میں دنیا میں مسلمانوں اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہے۔ سویڈن واقعے پر پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس، واقعے کے خلاف متفقہ قرارداد منظور۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب، کہا دنیا میں مسلمان اور عیسائیوں کو لڑانے کی سازش ہو رہی ہے، اسلام کے خلاف جان بوجھ کر آگ بھڑکائی جا رہی ہے۔ پاکستان سویڈن واقعے کی پرزور مذمت کرتا ہے، ایسی مذموم حرکتوں کے خاتمے کے لیے کمیٹی تشکیل دی جائے۔ سوئس حکومت کو واقعے پر ہر صورت جواب دینا ہوگا۔ کل یوم تقدیس قرآن منایا جائے گا، سب مل کر بھرپور احتجاج کریں گے۔ نماز جمعہ کے بعد سب مل کر یکجہتی کا اظہار کریں۔ استحکام پاکستان پارٹی کے چیئرمین جہانگیر ترین کو صدمہ، بھائی عالمگیر ترین نے خودکشی کر لی۔ لاش کا پوسٹ مارٹم مکمل، رپورٹ کے مطابق عالمگیر ترین کی دائیں کن پٹی پر 1 گولی لگی جو آر پار ہوئی، جس سے موت واقع ہوئی۔ جسم پر تشدد کے کوئی نشانات موجود نہیں۔ خودکشی سے پہلے عالمگیر ترین نے ایک خط بھی چھوڑا۔ پولیس نے خط اور پستول فورنزک کے لیے بھجوا دی۔ عالمگیر ترین معروف بزنس مین اور پی ایس ایل کی ٹیم ملتان سلطانز کے مالک اور مینیجنگ ڈائریکٹر تھے۔ نماز جنازہ کچھ دیر بعد ادا کی جائے گی۔ مجھے زندگی سے محبت ہے، میں کبھی خودکشی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ 6 مہینے پہلے تک میری زندگی بہترین گزر رہی تھی۔ سری لنکا میں اپنی منگیتر کے ساتھ چھٹیاں منا رہا تھا، لیکن صحت مند نہ ہونے کی وجہ سے اسے برقرار رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ متعدد بیماری میں گھرا ہوا ہوں۔ عالمگیر ترین کے خط کا متن، بیماری سے نیند نہ آنے کا بھی تذکرہ، لکھا جلد آنکھیں بیماریوں سے شدید متاثر ہیں، صفائی دیتے دیتے وہ تھک گئے ہیں۔ لاہور میں دوسرے روز بھی طوفانی بارش، چھتیں گرنے سے 4 افراد جاں بحق، اسپتال کی دیوار اور شیڈ گر گیا، 11 افراد زخمی، نشیبی علاقے زیریاب، جنرل اسپتال اور نرسنگ ہاسپٹل میں پانی جمع، مریضوں اور ڈاکٹرز کو شدید مشکلات کا سامنا، 2 دن میں اموات کی تعداد 11 ہو گئی۔ گجرانوالہ میں بوسیدہ مکان کی چھت گرنے سے 2 بچیاں اور 1 خاتون جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ فیصل آباد، ساہیوال، اوکاڑہ میں بھی بادلوں کی گھن گرج، وقفے سے بارش، موسم نقوی کہتے ہیں نکاسی آپ کے لیے پوری انتظامی مشینری کام کر رہی ہے۔ بھارت کا دریائے راوی اور ستلج میں پانی چھوڑنے کا خطرہ، پی ڈی ایم پنجاب نے صوبے میں ممکنہ سیلاب کا ہائی الرٹ جاری کر دیا۔ 8 سے 10 جولائی کے دوران انتہائی اونچے درجے کے سیلاب کا خدشہ، تمام ڈپٹی کمشنرز اور متعلقہ محکموں کو فوری انتظامات کی ہدایت۔ مونسون ہواؤں نے سندھ کا بھی رخ کر لیا، لاڑکانہ اور دادو میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش۔ کراچی میں کل سے بادل برسنے کی پیشگوئی، کوہلو میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش۔ بلوچستان کے ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ، کوہلو، سبی، شاہراہ مختلف مقامات سے سیلابی ریلے میں بہہ گئی۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری، نواز شریف کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا۔ نیب کو نواز شریف کا مستقبل تباہ کرنے کے لیے ریفرنس پر مجبور کیا گیا۔ لاہور کے احتساب عدالت کا نواز شریف اور حصہ داروں کی جائیدادوں کو غیر منجمد کرنے کا حکم۔ نیب چیئرمین پی ٹی آئی گٹھ جوڑ کے ذریعے سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ چیئرمین نیب کو بلیک میل کیا جاتا رہا۔ نواز شریف کو پاناما کا بہانہ بنا کر اقامے پر نااہل کیا گیا۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس، کہا چور چور کہنے والوں کو آج منہ کی کھانی پڑی۔ نواز شریف کیس میں کسی قسم کی کرپشن سامنے نہیں آئی۔ پی ٹی آئی پر پابندی کے لیے سپریم کورٹ میں درخواست دائر، رہنما استحکام پاکستان پارٹی اون چودھری نے درخواست دائر کی۔ ریاست اور اداروں کے خلاف سرگرمیوں پر پی ٹی آئی پابندی کی استدعا، اون چودھری الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دائر کریں گے۔ لاہور ہائی کورٹ میں لیا اراضی اسکینڈل کیس، چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ۔
سرکاری وکیل کے مطابق اراضی کی منتقلی کے وقت چیئرمین پی ٹی آئی وزیر اعظم تھے۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ میں توشہ خانہ فوجداری کیس کی سماعت، چیئرمین پی ٹی آئی کا ذاتی حیثیت میں طلب، توشہ خانہ ٹرائل کورٹ منتقل کرنے کا فیصلہ چیلنج، چیئرمین پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے پہلے اجلاس میں بڑا فیصلہ، نجم سیٹھی دور کے آڈٹ کے لیے حکومت کو مواد فراہم کرنے کی ہدایت۔ چیئرمین ذکا اشرف کہتے ہیں خواہش تھی اختلافات نہ ہوں، کرکٹ کی بہتری کے لیے سب مل کر کام کریں، ایبٹ آباد، میرپور اور حیدرآباد اسٹیڈیم کو بہتر بنایا جائے گا۔ بھارت میں کرکٹ ورلڈ کپ میں ٹیم کی شرکت کا فیصلہ حکومت کرے گی، پاک افغان سرحد کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی ہفتہ وار بریفنگ، کہا بھارت مقبوضہ کشمیر میں مظالم ڈھاتا ہے، ان سے توجہ ہٹانے کے لیے پاکستان پر الزام تراشی کی جا رہی ہے۔ آج ہم نے بڑی مشکل سے ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام کیا، اور آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے یہ کوئی مٹھائی نہیں ہے، یہ کوئی خوشحالی کا دور نہیں ہے، یہ مجبوری ہے۔ میں سپہ سالار کا، پاکستان کا، عاصم منیر صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے میری پوری معاونت کی۔ آئی ایم ایف سے پروگرام مجبوری تھی، ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، ملک کے اندر اور باہر کچھ لوگ ڈیفالٹ کی دعائیں کر رہے تھے، سپہ سالار عاصم منیر کا شکر گزار ہوں، سعودی عرب اور یو اے ای سے $3 ارب لے کر دیے، وزیر اعظم شہباز شریف کا قبائلی عمائدین سے خطاب، کہا پی ٹی آئی حکومت نے منصوبوں کو سرد خانے میں ڈال دیا تھا، ایک وقت آئے گا ہم دوسروں کو قرض دیں گے، تورغر بونیر شاہراہ، رابطہ سرنگ اور تورغر بونیر آر سی سی پل کا سنگ بنیاد رکھ دیا، تورغر میں دانش اسکول کے قیام کا بھی اعلان۔ گلگت بلتستان اسمبلی کے نئے قائد ایوان کے انتخاب کا شیڈیول جاری، وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کا انتخاب 13 جولائی کو ہوگا، کاغذات نامزدگی 12 جولائی کو جمع کروائے جا سکیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی قید میں موجود ڈاکٹر عافیہ کی بہن فوزیہ صدیقی کی ملاقات، ڈاکٹر فوزیہ نے وزیر اعظم کی قیادت اور تعاون پر شکریہ ادا کیا۔ خیبر کے علاقے شکاس میں خفیہ اطلاع پر آپریشن بہادری سے لڑتے ہوئے میجر میاں عبداللہ شاہ شہید، زیارت میں مکمل فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک، نماز جنازہ میں اعلیٰ افسران اور عوام کی شرکت۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آپریشن کے دوران 3 دہشت گرد اور سہولت کاروں کو گرفتار کر لیا گیا، میرانچہ خودکش حملے میں شہید 3 فوجی جوانوں کی نماز جنازہ بھی ادا۔ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر کی تھانہ ترنول مقدمے میں عبوری ضمانت میں 13 جولائی تک توسیع، اسلام آباد ہائی کورٹ نے فائل چیف جسٹس کو واپس بھجوا دی۔ اے ٹی سی لاہور میں جناح ہاؤس حملہ اور جلاؤ گھراؤ کا کیس، یاسمین راشد، ختیجہ شاہ اور صنم جاوید سمیت دیگر خواتین کے جوڈیشل ریمانڈ میں 20 جولائی تک توسیع۔ فواد چودھری کی عدم پیشی، توہین الیکشن کمیشن کیس میں ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری، فواد چودھری کے معاون وکیل کی کیس ملتوی کرنے کی صدا الیکشن کمیشن نے مسترد کر دی۔ سابق سینئر صوبائی وزیر عاطف خان کی حفاظتی ضمانت منظور، پشاور ہائی کورٹ کا عاطف خان کو کل تک متعلقہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم، عاطف خان کو گرفتار نہ کرنے کے احکامات جاری۔ نگراں وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا فیروز جمال نے پرویز خٹک کی کلاس لے لی، کہتے ہیں پرویز خٹک نئی پارٹی بنا کر کوئی نیا کام نہیں کر رہے، ایک سے دوسری پھر تیسری جگہ جانا کوئی سیاست نہیں۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا نادرا سے ڈیٹا لیک ہونے کا نوٹس، وزارت داخلہ کو مشترکہ تحقیقات کی ہدایت، نور عالم خان کہتے ہیں پی ٹی اے، ایف آئی اے، ایم آئی کو ٹیم میں شامل کیا جائے۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قیمت میں 37 پیسے کمی، ڈالر 277 روپے 3 پیسے پر آ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مثبت رجحان، 100 انڈیکس میں 626 پوائنٹس کا اضافہ، کاروبار کے دوران 100 انڈیکس 44,178 پوائنٹس پر بند۔
पाकिस्तान और यूएई में काबिल तजदीद तवानाई के शोबे में मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत। तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का खिताब, कहा मंसूबा 10,000 मेगावाट पर मुश्तमिल है। मुत्तहदा अरब अमारात ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। IMF से डील के दौरान यूएई का किरदार कलीदी रहा। यूएई के वज़ीर सनअत व टेक्नोलॉजी सुल्तान अल जाबिर ने कहा, अहम दस्तावेज़ात पर दस्तखत करना मेरे लिए खुशी का बाइस है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास, रेड लाइन BRT मंसूबे में पेशरफ्त और मसाइल पर गौर। मंसूबे की रोज़ाना निगरानी के लिए कमेटी तश्कील, कहा मंसूबा जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएं। कराची के शहरियों को सबसे ज़्यादा वाटर बोर्ड से शिकायत है। कोशिश है पानी का मसला जल्द हल करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मुमकिना बारिश से मुताल्लिक भी मनसूबाबंदी कर रहे हैं।